الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق القرآن دعوت رہتا اور میرے پیارے تمام مسلمان بھائی، اللہ رب العالمین کی توفیق اور اس کے احسان سے ہم اللہ کے گھر میں جمع ہوئے ہیں۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ آج کی اس مجلس کا جو ٹاپک ہے، جو عنوان ہے، وہ آپ سب کو پتہ چل چکا ہے، اور میرے لیے یہ تعارف بندی کی بات ہے کہ میری زندگی کا یہ پہلا تجربہ ہے، پہلا ایسا دورہ ہے کہ جس میں شریک ہو رہا ہوں، اور آپ لوگ بھی شاید اکثر یا لگ بھگ تمام کے تمام ایسے ہی ہوں گے جو اس طرح کے تربیتی دوروں میں شریک ہوتے ہوں گے۔ کوئی تقریبی پروگرام نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ تقریر نہیں کی جائے گی، تربیت کی جائے گی، کیونکہ تقریر میں آپ لوگ آدھا گھنٹہ یا زیادہ 1 گھنٹہ سنیں۔ آپ کو اعلان میں رکھا گیا تھا کہ 10 بجے سے لے کر شام تک ہم آپ کے درمیان رہیں۔ تو جس طرح سے کلاس کے اندر ٹیچر پڑھاتا ہے اور اس کے اندر اسٹوڈنٹ سوال بھی کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، ویسے ہی پوچھنے پوچھانے کی اور سوال کرنے کی اور سننے سنانے کی مجلس ہے۔ جس ٹاپک کو رکھا گیا ہے اس کی بڑی اہمیت ہے۔ شاید اکثر لوگ ایسے بھی ہوں گے جنہیں پتہ بھی نہیں ہوگا کہ یہ ٹاپک کیا ہے، اس کا معنی اور مطلب کیا ہے، یہ بھی پتہ نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ اس کو جاننا ہے اور سمجھنا ہے۔ اس طرح کے جو پروگرام ہوتے ہیں ہمارے راجستھان میں تو لگ بھگ نہ کے برابر ہے، یا سال میں کہیں ایک ہو گیا تو ہو گیا، ورنہ وہ بھی نہیں سننے میں آتا ہے۔ ایسے پروگرام ساؤتھ انڈیا میں ہوتے ہیں، اور سعودی عرب میں ہم دیکھا کرتے تھے۔ ہم تو آج 10 بجے سے لے کر 5 تک جمع ہوں گے، وہاں پر تو ہفتے 2 ہفتے اس طرح کے کورس کلاس کی صورت میں چلتے ہیں۔ پھر بھائیو، آپ جس مسئلے کو سمجھنے کے لیے آئے ہیں وہ دین اسلام کا ایک اہم مسئلہ ہے، ایک اہم ٹاپک ہے، اہم موضوع ہے، اور یقین مانیے آپ اس وقت جو کام کر رہے ہیں وہ نفلی عبادت سے بہتر ہے۔ نفلی عبادت کرتا ہے انسان، نفلی عبادت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے یا نفلی روزے کرتا ہے، رکھتا ہے، تو یہ جو کام آپ کر رہے ہیں، جس کے لیے جمع ہوئے ہیں، آپ نفلی عبادت سے بہتر کام کر رہے ہیں۔ ہمارے اسلاف کہا کرتے تھے کہ دین کا ایک مسئلہ سیکھنا یہ ہمارے نزدیک پوری رات تہجد پڑھنے سے بہتر ہے۔ آپ لوگ یہاں شامل ہوئے ہیں، آپ لوگوں کی فضیلت آپ کو کیا ملنے والا ہے؟ کم سے کم یہ تو بتا دوں، آپ کو وہ فضیلت مل جائے گی۔ چنانچہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، وہ ہمارے اسلاف سے اور اسلاف ہی کے بارے میں سننا ہے، جاننا ہے، پڑھنا ہے، سیکھنا ہے۔ وہ کہا کرتے تھے لَأَنْ أَتَعَلَّمَ مَسْأَلَةً مِنَ الدِّينِ، میں دین اسلام کا ایک مسئلہ سیکھوں، یہ میرے نزدیک پوری رات قیام اللیل کرنے سے، تہجد کی نماز پڑھنے سے بہتر۔ تو آپ سب لوگ ماشاءاللہ آئے ہیں، ہمیں ویسے تو یہ باتیں کرنے کا موقع ملتا نہیں، آپ آئے ہیں، آپ نے جذبہ دکھایا۔ اس سردی میں بھی اس قدر آپ کا جذبہ دیکھ کر ہمیں بڑی خوشی ہوئی کہ الحمدللہ سب کے سب نوجوان ہیں۔ ان نوجوانوں کو سردی زیادہ لگتی ہے، کیوں؟ کیونکہ ان کو سستی زیادہ آتی ہے، اور ٹھنڈے کا دن نہیں، ہر آدمی سوچ رہا ہوگا یار ٹھنڈے کا دن ہے، سردی ہے، اور سونے کا مزہ کچھ الگ ہی ہوتا ہے۔
لیکن آپ لوگ آئے ماشاء اللہ، آپ نے یہ جذبہ دکھایا ہے. یہ آپ کا نقلی نماز پڑھنے، نقلی عبادت کرنے سے بہتر یہ عمل ہے. تو اللہ رب العالمین ہماری حاضری کو قبول فرما لے اور ہمیں یہاں سے کچھ سیکھ کر اور کچھ سمجھ کر جانے والا بنائے. ہم جو بھی سنیں غور سے سنیں اور اس کو ذہن و دماغ میں بٹھانے کی کوشش کریں. تو یہ پروگرام جو رکھا گیا ہے، ہو سکتا ہے آپ الفرقان والوں نے پروگرام رکھایا اور ابتدا ہوئی ہو اور آپ کے اس عمل کی وجہ سے دوسرے گاؤں والے، شہر والے، جے پور والے، اجمیر والے، جیسا کہ ہمارے پاس فون آ رہا ہے آپ کے صرف ایڈورٹائز کرنے کے لیے کہ الفرقان دعویٰ سینٹر نے یہ پروگرام ڈیڈ رکھا ہے. جے پور سے فون آیا، ہو سکتا ہے اور جگہ سے فون آئے اور ہمارے نوجوان، جو نوجوان نسل ہے، نوجوان طبقہ ہے، جو جنریشن ہے، ان کے لیے یہ پروگرام رکھا گیا ہے اور ان کی اصلاح ضروری ہے. کیونکہ اکثر جو ہمارے نوجوان جن کے اندر دین کا جذبہ ہوتا ہے، دین پر چلنے کا جذبہ ہوتا ہے، اکثر فتنے میں وہی مبتلا ہوتا ہے. یہ فتنے کا دور ہے. کہیں منکرین حدیث پیدا ہوتے ہیں، جتنے بھی منکرین حدیث پیدا ہوئے ہیں وہ سب اہل حدیث ہیں، سب اہل حدیث ہیں جنہوں نے دین کو سمجھا، سیکھا، اہل حدیث ہوئے، تقلید کو چھوڑا. اس کے بعد خود یوٹیوب پر 2-4 تقریریں سنی اور انہیں پتہ نہیں ہے کہ منہج سلف کے حاملین کی تقریریں ہیں یا بیان کرنے والا کون ہے. پھر واپس وہ دین سے پھر گئے اور حدیثوں کا انکار کر ڈالا. پورا کتاب و سنت کو انہوں نے اپنے عقل سے سمجھنا شروع کر دیا اور مسئلہ یہ ہوا، انجام یہ ہوا کہ وہ دین سے ہی پھر گئے اور احادیث کا انکار کر دیا. تو بہت سارے فتنے ہیں جس میں ہمارے نوجوان، ہمارے اہل حدیث نوجوان ابھی مبتلا ہو رہے ہیں، جن کی جال میں پھنس رہے ہیں. تو یہ تربیتی پروگرام جو آپ لوگوں نے الفرقان دعویٰ سینٹر میں قائم کیا ہے، ہو سکتا ہے کچھ اور لوگ بھی اس کو قائم کریں اور اس سے ہمارے نوجوان لوگوں کو، نوجوان طبقوں کو فائدہ ملے. تو یہ ان کے لیے قیامت تک کے لیے صدقہ جاریہ ثابت ہوگا. تو جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ پروگرام اپنی نوعیت کا ایک منفرد، اپنی قسم کا ایک انوکھا پروگرام ہے، جس میں آپ لوگوں کو جو ٹاپک ملا ہے سننے سنانے کے لیے، ٹاپک دیا گیا ہے وہ منہج سلف. اکثر لوگ اس کا معنی نہیں سنتے. تو منہج سلف کیا ہے؟ مجھے جو باتیں آتی ہیں میں آپ کو پوائنٹ بتا دوں کہ منہج سلف کیا ہے. اس کا تو یہ کام جو آپ کی مسجد سے، آپ کے دعویٰ سینٹر سے کیا جا رہا ہے، یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کہ من سن فی الاسلام سنتا حسنۃ، کہ اسلام میں کوئی اچھی سنت، اچھا کام رواج دیتا ہے، پھر لوگ اس پر چلتے ہیں، عمل کرتے ہیں. تو جتنے لوگوں نے عمل کیا ہے، شروعات جس نے کی ہے، اس کو قیامت کی صبح تک اگر عمل ہوتا ہے تو اس کا ثواب ملتا ہے. یہ بہترین کوشش ہے، بہترین پہل ہے جو آپ کے بھیلواڑہ سے فرقان دعویٰ سینٹر کی طرف سے کی گئی ہے. تو منہج سلف آخر یہ ہے کیا؟ منہج سلف اکثر لوگ جانتے نہیں. جیسا کہ میں نے کہا آپ لوگ نوجوان ہیں، ہمارے ساتھی کہتے ہیں کہ اس ٹاپک کی اور اس عنوان کی ضرورت نوجوانوں سے پہلے ہم علماء کرام کو زیادہ ہے کہ انہیں پتہ نہیں کہ منہج سلف کیا ہے. جو دین کے داعی ہیں، مبلغ ہیں، دین پہنچاتے ہیں عوام الناس تک، عام لوگوں تک، انہیں اس پر سننا سنانا چاہیے، اس کو سیکھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے. تو منہج سلف اس کا معنی اور مطلب کیا ہے؟ اس کا انٹروڈکشن
اور اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی امپورٹینس کیا ہے، اس کا مہتو کیا ہے مسلمان کی زندگی میں، اس کا مہتو کیا ہے، اس کی خصوصیات اور وشیشتائیں کیا ہیں، اور اگر کوئی منہج سلف نہیں مانتا، نہیں سمجھتا، تو دنیا اور آخرت میں اس کا انجام کیا ہے، یہ سب باتیں انشاءاللہ مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ سب سے پہلی چیز کہ منہج سلف کے تعلق سے بات کرنے سے پہلے میں ایک بات بیان کر دوں، ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب اللہ رب العالمین کو ماننے والے ہیں، اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں اور اللہ کے حکم کے امتی ہیں۔ امام شافعی یہ اسلاف میں سے ہیں، سلف صالحین میں سے یہ بات آگے آئی، وہ ایک بات کہا کرتے تھے، آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان رکھنے والا ہوں، اللہ پر ایمان لانے والا ہوں، ہم سب اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَبِمَا جَاءَ عَنِ اللَّهِ، اور جو چیزیں بھی اللہ کے تعلق سے ہم تک پہنچی ہے، مجھ تک پہنچی ہے، ان سب پر ایمان لانے والا ہوں، ہم بھی اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اور اللہ کے تعلق سے جو بھی باتیں ہمیں بتائی گئی ہیں ان سب پر ایمان لانے والے ہیں۔ وَبِمُرَادِ اللَّهِ تَعَالَى، اور اللہ کے تعلق سے جو بھی باتیں قرآن کی شکل میں آئی ہے وہ اللہ جیسا چاہتا ہے، اللہ کی جیسی مراد ہے، ویسے ہی ہم اللہ پر ایمان لانے والے ہیں۔ اور فرماتے ہیں وَآمَنْتُ بِرَسُولِ اللَّهِ، اور ہم اللہ کے رسول پر ایمان لائے ہیں، ان کو اپنا نبی اور رسول مانتے ہیں۔ وَبِمَا جَاءَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ، اور اللہ کے رسول کے تعلق سے جو بھی باتیں ہمیں پتہ چلی ہے انہیں ماننے والے ہیں، ان پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ وَبِمُرَادِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ویسے ہی اللہ کے رسول پر ایمان لانے والے ہیں جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد ہے، آپ کی منشا ہے، آپ کی چاہت ہے۔ تو ایمان لانا یہ کامیابی کا ضامن نہیں ہو۔ کوئی آدمی کہے کہ میں ایمان والا ہوں، لیکن ویسے ایمان نہیں لایا جیسے اللہ کو منظور ہے، اللہ کو مطلوب ہے، مقصود ہے، جیسا اللہ چاہتا ہے تو ہم کامیاب ہو جائیں۔ ہم کہیں ہم اللہ کے رسول کے امتی ہیں، اللہ کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول جیسا ایمان چاہتے ہیں، اللہ کے رسول نے جو باتیں بیان فرمائی ہیں ہم نے ان باتوں پر ویسے ہی عمل کیا ہے جیسا اللہ کے رسول کی مراد تھی، تبھی ہم کامیاب ہونے والے ہیں، تبھی ہم مسلمان کہلائیں گے، ورنہ ہم مسلمان نہیں کہلائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، سب سے پہلا لفظ اور ورڈ جو ہے اس کے اندر منہج سلف کے اندر وہ ہے منہج۔ منہج کا اگر ہم عربی زبان میں معنی دیکھیں تو منہج کہتے ہیں طریقہ، راستہ، کلین روڈ، ایسا راستہ جو بالکل صاف ہو، ایسا راستہ جو بالکل اسٹریٹ ہو، جس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہ ہو، کوئی بگاڑ نہ ہو، کوئی فساد نہ ہو، اس کو کہتے ہیں عربی زبان میں منہج۔ تو قرآن کریم میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے، اس کا ہی ملتا جلتا منہاج۔ اللہ نے فرمایا وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہم نے ہر امت کے لیے ایک شریعت بنائی اور اس شریعت پر چلنے کا طور طریقہ اور راستہ بنایا۔ ہم اسلام کو ماننے والے ہیں، ہمیں شریعت ملی ہے، تو ایک ہوتی ہے شریعت اور ایک ہوتا ہے اس پر چلنے کا طریقہ، راستہ اور اس پر چلنے کا اصول اور قانون۔ تو منہج بولتے ہیں راستے کو، طریقے کو جو بالکل سیدھا ہو اور جو بالکل صاف ستھرا ہو، اس میں کوئی کسی قسم کا بگاڑ نہ ہو، فساد نہ ہو۔ ایک لفظ ہے اسی کے اندر سلف، منہج سلف۔ تو منہج کا مطلب سمجھ آ رہا ہے آپ کو؟ کیا مطلب ہے؟ کیا سمجھا آپ نے؟ منہج کسے کہتے ہیں؟ کون سا راستہ؟ ایسا راستہ جس میں کوئی مطلب کلین روڈ ہو، جس میں کوئی خرابی نہ ہو، تو بولتے منہج، طریقہ، راستہ تو بالکل صاف شفاف ہو۔ اب ایک ہے سلف۔ سلف کہتے ہیں عربی زبان میں گزرے ہوئے لوگ،
جو بھی ہم سے پہلے گزر گئے ان کو عربی میں کہتے ہیں سلف. اب ہمارے آبا و اجداد ہمارے باپ جو گزر گئے جو ہم سے پہلے پیدا ہوئے اور اس دنیا سے جا چکے وہ ہمارے لیے کیا ہوئے؟ سلف ہو گئے. سلف کہتے ہیں جو بھی لوگ اس دنیا میں آئے اب جا چکے اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں سلف. اسی سے بنا ہے آگے ہے سلفی. بتاؤں میں تو سلف کا معنی اور مطلب عربی زبان میں ہوتا ہے گزرے ہوئے لوگ. اور شریعت کی اصطلاح میں سلف کسے کہتے ہیں؟ شریعت کی اصطلاح میں حقیقت میں اور اصل معنی جو ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول کے دور کے لوگ یعنی صحابہ کرام جو اللہ کے رسول کے ساتھی تھے. اس کے بعد تابعین جنہوں نے صحابہ سے ملاقات کی اور اس کے بعد تبع تابعین. حقیقت میں سلف صالحین ان کو ہی اصل میں کہا جاتا ہے یعنی شروع کی 3 صدیوں کے لوگ. تو اس تعلق سے اللہ کے رسول کی حدیث بھی ہے مشہور و معروف حدیث بخاری میں آپ نے فرمایا خیر القرون قرنی سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ یعنی میرے زمانے کے لوگ سب سے بہترین لوگ. تو آپ رسول کے زمانے میں کون لوگ؟ ثم الذین یلونہم پھر جو میرے زمانے کے بعد والے لوگ. تو صحابہ کی بات کون ہے؟ تابعین جنہوں نے صحابہ سے علم حاصل کیا جنہوں نے صحابہ کو دیکھا اور اللہ کے رسول کے امتی تھے. ثم الذین یلونہم پھر تابعین کے بعد آنے والے لوگ ان کے بعد آنے والا زمانہ وہ کیا ہوگا؟ تبع تابعین کہا جاتا ہے. پھر راوی کہتے ہیں کہ مجھے شک ہے کہ اللہ کے رسول نے ثم الذین یلونہم کہ 2 بار کہا یا 3 بار. تو صحابہ کرام تابعین اور تبع تابعین یہ زمانہ ان لوگوں کا زمانہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے قریب تھا اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے لوگ تھے. آپ کی شریعت کو فالو کرنے والے لوگ تھے اس لیے ان کو سلف کہا جاتا ہے. علماء کرام لکھتے ہیں کہ جو بھی آج تک ان کے نقش قدم پر چلتا رہا ان کو فالو کرتا رہا ان کے طریقے پر دین اسلام کو سمجھتا رہا جس طرح انہوں نے دین اسلام پر عمل کیا کتاب و سنت کو سمجھا اور ان کے نہج پر چلنے والے لوگ آج تک جو ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں وہ سب کے سلف ہیں سلف کہلائے جائیں گے. اسی وجہ سے ہم لوگ اپنے آپ کر سکتے سلفی کے ہیں یعنی سلف کے نقش قدم پر چلنے والے. تو منہج سلف یہ توفیق ہے نا. اس کا مطلب ہوگا سلف صالحین کے نقش قدم پر ان کے راستے پر ان کے بنائے ہوئے اصول اور قانون پر چلنے والے لوگ اور اسلام کو فالو کرنے والے لوگ یہ سلف صالحین ہیں اور ان کا راستہ منہج سلف ہے. سلف کا راستہ ہے ان کا طور طریقہ ہے. اب منہج سلف جاننے کی کیوں ضرورت ہے؟ کیا وجہ ہے مسلمان منہج سلف کو جانے اس کے مطابق عمل کریں؟ اس کی ضرورت کیا ہے؟ کیوں کوئی سوال کر سکتا ہے کہ جب ہمارے پاس کتاب قرآن موجود ہے اور اللہ کے رسول کی حدیث موجود ہے تو ہم کیوں منہج سلف پر چلیں؟ کیوں منہج سلف کو مانیں؟ کتاب و سنت پر عمل کرنا ہے. منہج سلف ماننے کی ضرورت کیا ہے؟ تو میرے بھائیوں اس کا جواب یہ ہے کہ در حقیقت منہج سلف کو فالو کرنا یہ خود اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے. منہج سلف کو فالو کرنا اس کو ماننا یہ خود اللہ کا حکم ہے اور اس کے رسول کا حکم ہے. سب سے بڑی اہمیت تو یہ ہوگی اور یہی فضیلت ہوگی یہ خصوصیت ہوگی اس کی کہ اللہ نے کہا ہے کہ آپ کو منہج سلف کو ماننا ہے اس کو فالو کرنا ہے. در حقیقت منہج سلف یہ ہے کہ جس طرح سے صحابہ کرام نے قرآن کو سمجھا جس طرح سے صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سمجھا اور ان کو سمجھ کر دین کو فالو کیا عبادتیں کی دین پر چلے تو اسی طرح اگر ہم
فالو کریں گے تو ہم صحیح معنوں میں دین اسلام کو سمجھ سکتے ہیں اور دین اسلام کو فالو کر سکتے ہیں۔ اس کو ایک مثال لیجیے، نماز کے لیے ہم وضو کرتے ہیں، نماز کے لیے وضو کرنا بغیر وضو کے نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہو سکتا۔ اب آدمی وضو اپنے من مانے طریقے سے کرے کہ بھائی وضو تو کرنا ہے، ہمیں کیسے کرنا ہے، پہلے پیر دھوں یا ہاتھ دھوں یا پہلے کلی کرو، میری مرضی وضو کرنا ہے، تو اس کا وضو مانا جائے؟ نہیں مانا، وضو صحیح جائے گا، وضو درست نہیں ہوگا۔ تو وضو کا طریقہ کس نے سکھایا؟ کس نے سکھایا؟ قرآن میں بھی آیا وضو کا طریقہ، لیکن مفصل نہیں آیا، ڈیٹیل کے ساتھ نہیں آیا۔ صرف 4 چیزوں کا ذکر آیا ہے، چہرہ، ہاتھ، پیر اور مسح کرنے کا۔ تو اب وضو کرنے کا طریقہ کس نے سکھایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ اللہ کے رسول قرآن جو ہمارے لیے اسلام کا سب سے پہلا مصدر اور اساس اور بنیاد ہے۔ اسلام کس چیز کا نام ہے؟ قرآن کا نام ہے، اسلام قرآن کا نام ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن اس کتاب کے کیا ہیں؟ مفسر ہیں، ٹیچر ہیں، ایکسپلین کرنے والے ہیں، اس کو سمجھانے والے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو قرآن دیا ہے تاکہ آپ لوگوں کے سامنے اس قرآن کی ڈیٹیل بیان کریں، اس قرآن کو کی وضاحت کریں، اس کی تفسیر بیان کریں۔ تو وضو کا طریقہ کس نے بیان کیا؟ اللہ کے رسول نے بیان کیا۔ اور اللہ کے رسول سے سب سے پہلے کس نے سیکھا، کس نے دیکھا؟ صحابہ کرام۔ اور صحابہ کرام کے ذریعے کیسے پہنچا ہم تک؟ ان کے شاگرد۔ تو صحابہ کرام جو سلف ہیں ہمارے، ان کے طریقے کے بغیر ہم وضو کریں گے تو ہمارا طریقہ آپ ہو جائے گا؟ نہیں ہو سکتا۔ تو سلف صالحین یا منہج سلف کو پہچاننے کی، سیکھنے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ یہ تو چھوٹی سی مثال ہے، وضو کا طریقہ ہے چھوٹی سی مثال ہے۔ جتنے بھی اور اسلامی احکامات ہیں، عبادات ہیں، معاملات ہیں، رسم و رواج ہیں جو اسلام میں درست نہیں ہے، جو ہم کرتے ہیں جن پر صحابہ کا عمل نہیں تھا، تو ہم فالو کرتے ہیں۔ جو صحابہ کرام نے کیا اس پر چلیں گے تبھی تو کامیاب ہوں گے، تبھی تو مسلمان کہلائیں گے، اور اس کو مانے مانیں گے تو مسلمان نہیں ہو سکتے، کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو منہج سلف اس لیے ضروری ہے کیونکہ اس کا حکم خود اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اور خود اللہ کے رسول نے دیا ہے۔ اللہ نے کہاں سے دیا ہے؟ آپ دیکھیں قرآن میں سورہ بقرہ آیت نمبر 123 میں اللہ نے کیا فرمایا؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ خطاب یہاں پر یہودیوں کو ہو رہا ہے، یہودی سے کہا جا رہا ہے کہ یہودیوں جس طرح یہ صحابہ ایمان لے کر آئے ہیں ویسے تم ایمان لاؤ گے تب تم ہدایت پر مانے جاؤ گے۔ جب تم اسلام پر مانے جاؤ گے، ہدایت پر مانے جاؤ گے، اور اگر تم صحابہ جیسا ایمان تمہارا نہیں، اسلام پر چلنے کا طریقہ تمہارے صحابہ جیسا نہیں ہے، تو تم اختلاف نہیں، تم صحیح طریقے پر نہیں، اور تمہارا ایمان لانا، تمہارا عمل کرنا قابل قبول نہیں ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین نے جو آئیڈیل بنایا ہے، جو جس طریقے کو آئیڈیل اور نمونہ قرار دیا ہے، اس کا طریقہ ہے صحابہ کا طریقہ۔ صحابہ ہے نا سب سے پہلے سلف کے اندر صحابہ داخل تھا، تو ہمارے لیے اس کا ایمان اسوہ اور آئیڈیل ہے صحابہ کرام کا۔ صحابہ کرام کا ایمان اور اسلام پر چلنے کا جو طریقہ تھا وہ صحابہ کرام کا ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے، اللہ نے حکم دیا ہے۔ اس لیے ہمیں صحابہ نے جیسے قرآن کو سمجھا، صحابہ نے جیسے احادیث کو سمجھا، ویسے اگر ہم نہیں سمجھیں گے تو پھر ہم اسلام کو صحیح فالو نہیں کرتے۔ اس کی مثال ایک اور دیکھیے سمجھانے کے لیے کہ ایک صحابی تھے علی بن حاتم رضی اللہ عنہ، قرآن کی ایک آیت نازل ہوئی کہ جو سحری کھاتے ہیں نا، سحری رمضان میں روزہ رکھتے ہیں، تو اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم کھاؤ پیو، رات میں کھاؤ پیو، سحری کرو، حتیٰ يتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، یہاں تک کہ سفید دھاگا کالے دھاگے سے جدا ہو جائے۔
مطلب سفید دھاگا اور کالے دھاگے میں فرق کرنے لگا. تو عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے آیت سمجھی نہیں, تو انہوں نے کیا کیا کہ 2 دھاگے لیے, ایک سفید دھاگا اور ایک کالا دھاگا, اور اس کو اپنے تکیے کے پاس رکھ دیا. اٹھے اب ان کو دیکھ رہے ہیں دونوں کو, سفید دھاگا کدھر آگے دکھ رہا ہے, کالا دکھ رہا ہے. تو وہ ان کو فرق سمجھ میں نہیں آیا, قرآن کی آیت سمجھ میں نہیں آئی. تو اللہ کے رسول ان کے پاس گئے تو پوچھا اللہ کے رسول یہ کالا دھاگا اور سفید دھاگا قرآن میں جو آیا ہے اس وقت تک کھانا ہے, کالا دھاگا سے سفید دھاگا واضح ہو جائے, تو میرے بات سمجھ میں نہیں آ رہی. اب اگر وہ عقلی گھوڑے دوڑاتے رہتے اور دیکھتے رہتے, عقل کے حساب سے کتاب و سنت کو سمجھتے, قرآن کو سمجھتے, تو وہ کیا صحیح راستے میں ہوتے نہیں. تو فوراً اللہ کے رسول کے پاس گئے, اللہ کے رسول موجود تھے. اللہ کے رسول قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے شہری کے تعلق سے کہ کھانا کب تک کھانا ہے. تو مجھے یہ معاملہ سمجھ میں نہیں آ رہا, میرے پاس 2 دھاگے ہیں, میں نے ایسے ایکسپریمنٹ کیا ہے, مجھے سمجھ میں نہیں آیا. تو اللہ کے رسول نے ان کو سمجھایا کہ اس سے مراد یہ نہیں ہے سفید اور کالا دھاگے سے مراد تم کالا دھاگا اور سفید دھاگا لے کر دیکھو, یہ مراد نہیں ہے, بلکہ اللہ کی مراد یہ ہے کہ شہروں میں پتہ نہیں چلتا ہے, جنگلوں میں پتہ چلتا ہے کہ صبح طلوع ہونے رہتی ہے تو آسمان میں ایک سفیدی ظاہر ہوتی ہے, مطلب تاریخی ختم ہوتا, کالاپن ختم ہوتا رہتا ہے. تو جب سفیدی ظاہر ہونے لگتا ہے صبح لگنے لگے صبح ہونے والی ہے, اس وقت تک یہ حد ہے تم کھا پی سکتے ہو, اور جب مطلب کالاپن ختم ہو جائے تو تمہیں اب کھانے پینے سے رک جانا. تو انہوں نے کس سے پوچھا یہ مسئلہ؟ دین اسلام قرآن کی آیت کو کس طرح فالو کیا, اللہ کے رسول سے سیکھا. اب اللہ کے رسول تو نہیں ہے, اللہ کے رسول اس دنیا میں نہیں ہے, اور جیسے جیسے زمانہ اللہ کے رسول سے دور ہوتا جا رہا ہے ویسے ویسے فتنے آ رہے ہیں. کیسے فتنے آ رہے ہیں؟ سب سے بڑا فتنہ تو یہ کہ آدمی اسلام کو خود اپنی عقل سے سمجھنے لگتا ہے. قرآن کی کسی آیت کو, اللہ کے رسول نے کسی حکم کو اپنی عقل دوڑائے اور عقل کا استعمال کرے, اور اکثر لوگوں کو شیطان نے گمراہ کر دیا ہے. ہمارے خود نوجوان نئی نسل جتن میں رہا ہے, ہمارے یہاں تو نہیں ہے راجستھان میں, ابھی میں MP گیا تھا, بہت سارے لوگوں نے احادیث کا انکار کرا. عقل کے اعتبار سے کتاب و سنت کو سمجھیں گے, اور جیسا سلف صالحین نے سلف نے منہج اختیار کیا قرآن حدیث کو سمجھنے کا, اس کو توڑیں گے تو بہت سارے ہمارے بھائیوں نے کیا بولتے ہیں قیامت کا انکار کر ڈالا, بہت سارے لوگوں نے کیا بولتے ہیں عذاب قبر کا انکار کر ڈالا. حدیثوں کا انکار عقل میں نہیں آتی, عذاب قبر عقل میں نہیں آ رہا, اللہ کے رسول کے پاس وحی آئی عقل نہیں مانتی. تو بہت سارے آدمی موجود بہت ساری چیزوں کا انکار کر دیا. پھر انسان کتاب و سنت کے احکامات کو اور اسلام کے بعد بہت سارے احکامات کا انکار کر ڈالتا ہے, تو وہ کیا ہے کافر بن جاتا ہے, اور دین اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو منہج سلف کو فالو کرنے کی ضرورت کیوں ہے؟ کیونکہ اس کا حکم اللہ نے دیا ہے اور اللہ کے رسول نے دیا ہے. اللہ نے دیا ہے, بتایا کہ کون سا ایمان قابل قبول ہوگا جو صحابہ کے نقش قدم, صحابہ کے طریقے جیسا ہوگا. اسی طرح ایک اور آیت ہے, اللہ نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, کہ جو ہدایت واضح ہو جانے کے باوجود بھی رسول کی مخالفت کرے گا اور مومنوں کے راستے کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اپنائے گا, تو اس کا ٹھکانہ جہنم, بہت بڑا ٹھکانہ. تو یہاں مومنوں سے مراد کون ہے؟ سب سے پہلے یہ آیت کس پر نازل ہوئی؟ اس پر آیت نازل ہوئی, سب سے پہلے صحابہ پر نازل ہوئی. تو صحابہ کے طریقے کو چھوڑ کر کوئی اور طریقہ ہم اختیار کریں گے دین پر چلنے کا, تو کیا ہم مسلمان ہو سکتے ہیں؟ ہمارا طریقہ قابل قبول ہو سکتا ہے دین کو سمجھنے کا؟ اللہ نے دھمکی دی کہ ایسے لوگوں کا انجام جہنم ہونے والا ہے. اللہ کے رسول نے کیسے حکم دیا کہ بھائی منہج سلف, صحابہ کرام, تابعین, تبع تابعین, ان کا طریقہ آپ کو اپنانا ہے. آپ نے حکم دیا, اس کی دلیل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میری امت بھی ہے نا 73 فرقوں میں بیٹھے گی, سب نے سنی ہوگی, سب 73 فرقے ہوں گے. پھر آپ نے کہا سب جہنمی ہوں گے, سب جہنمی ہوں گے, مگر ایک فرقہ جو جنت میں جائے گا. دعوے دار سب ہیں, دیکھو جتنے بھی مسلمانوں کے فرقے ہیں وہ سب اللہ کو مانتے ہیں, اللہ کے رسول کو مانتے ہیں,
کتاب و سنت کو بھی مانتے ہوں گے. سب کا دعویٰ ہے کہ ہم حق پر ہیں, ہم جنت میں جائیں گے. سب کا دعویٰ نہیں ہے. اللہ کا رسول فرمایا کہ ایک ہی جنت میں جانے والا ایک ہی ہے. صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کامیاب ہونے والا فرقہ جماعت کون سی ہے, کون سی جماعت کامیاب ہوگی تو جنت میں جائے گی؟ آپ نے کیا فرمایا؟ ما كان انا علیہ واصحابی ما انا علیہ واصحابی. مختلف الفاظ کے ساتھ حدیث آئی کہ جس طریقے پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں اس طریقے کو فالو کرنے والے ہی جنت میں جائیں گے. تو اب صحابہ کرام کے طریقے کو نہیں مانیں گے تو ہمارے سلف ہیں, اور سلف کی جمع اسلاف آتی ہے. کچھ لوگ اسلاف کا ذکر کرتے ہیں تو وہ سلف کی جمع ہے. تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا آپ نے؟ ما انا علیہ واصحابی, جس طریقے پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں. ہدایت میں اللہ کے حدیث میں اللہ کے رسول نے کیا واضح کیا کہ صحابہ کرام کے طریقے کو, ان کے منہج کو فالو کرنا ہے, اس پر چلنا ہے. اس کے بغیر ہمیں جنت نہیں مل سکتی, ہم جنت میں نہیں جا سکتے اور ہم جہنم میں جائیں گے. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم ہے کہ منہج سلف صحابہ کرام. اب صحابہ کرام سے جن لوگوں نے علم لیا وہ کون ہے؟ تابعین, وہ بھی اس میں آ گئے. اور تابعین سے جن لوگوں نے علم لیا تبع تابعین, وہ بھی اس میں آ گئے. اور جو بھی ان کے نقش قدم پر چلتے رہیں گے وہ سب کے سب سلف میں آ گئے اور منہج سلف میں آ گئے, منہج سلف کو فالو کرنے والے ہو گئے. ایک اور آیت ہم دیکھیں کہ اللہ نے ایک جگہ اور حکم دیا ہے. اللہ جن سے راضی ہوا, جن سے خوش ہوا, جن کے اعمال سے, جن کے عمل سے, جن کے اخلاق سے, جن کے کردار سے, جن کے ایمان کی اللہ نے گواہی دی, جن کے اعمال کی قبولیت کی گواہی دی, اللہ نے کیا فرمایا صحابہ کے بارے میں؟ والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان. یہ آیت اس لیے بیان کر رہا ہوں میں کہ جو بھی ان کے نقش قدم پر چلے گا, جو صحابہ کرام نے جو کام کیا, جس انداز میں کیا, اسلام کو جس کیفیت سے, اسلام کو جس صورت میں انہوں نے سمجھا اور لوگوں تک پہنچایا, اور لوگ جب تک اس طریقے کو ماننے والے رہیں گے تب تک وہ صحابہ کرام کے طریقے پر رہیں گے اور منہج سلف پر رہیں گے. اللہ نے فرمایا کہ جو بھی مہاجرین صحابہ جو سب سے پہلے ایمان لائے, جنہوں نے ایمان لانے میں سبقت کی, اسی طرح سے انصاری صحابہ جنہوں نے مدد کرنے میں سبقت کی, ایمان لانے میں سبقت کی, والذین اتبعوہم باحسان, اور وہ لوگ جنہوں نے بعد میں انہی کی پیروی کی اور انہی کے نقش قدم پر چلتے رہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, تو اللہ ان سے راضی ہو گیا, وہ بھی اللہ سے راضی ہو گیا. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا والذین اتبعوہم باحسان, جو صحابہ کرام اور اپنے اخلاق کے نقش قدم پر چلتے رہے تو وہ بھی سلف کے اندر داخل ہوئے. تو سب سے پہلی چیز کیا, اس کا صرف سوال کا جواب ہمیں مل گیا کہ بھائی منہج سلف کیوں ضروری ہے ہمارے لیے. در حقیقت منہج سلف یہ اسلام کو سمجھنے کا آئینہ ہے, اسلام کو سمجھنے کا معیار ہے, اور یہی معیار ہدایت ہے. کوئی آدمی کہے کہ میں ہدایت پر ہوں تو اس سے ہدایت, اس کے ایمان, اس کے اسلام کو جانچنے کا پیمانہ تو یہ ہے, تو وہ یہی ہے کہ وہ منہج سلف کو کس طرح سے فالو کر رہا ہے, فالو کرنے والا ہے نہیں, ان کے نقش قدم پر چلنے والا ہے نہیں. کوئی آدمی کہے کہ مجھے صحابہ کرام کی اور اخلاق کی, سلف تعلیم کی کوئی ضرورت نہیں, میں کتاب و سنت کو خود سمجھ سکتا ہوں اور خود اس پر عمل کر سکتا ہوں, ایسا نہیں, ایسا ہو ہی نہیں. امام مالک فرمایا کرتے تھے لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما وصل به أولها. مطلب اس امت کے بعد والے لوگ آ کر یہ بولے کہ ہمارا معاملہ بھلائی والا ہے, ہم ہدایت پر ہیں, ہم بھلائی پر ہیں, ایسا نہیں ہو سکتا جب تک وہ امت کے پہلے والے لوگوں پر, ان کے نقش قدم پر نہ چلے, ان کو فالو نہ کرے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ جو صحابہ کرام تھے ان کے سامنے قرآن آتا, قرآن ان کے سامنے آتا, قرآن کو اور حدیث کو بہترین طور پر سمجھنے والے کون لوگ؟ صحابہ کرام تھے. ان کی زبان میں نازل ہوا قرآن, ان کی زبان میں نازل ہوا, ان کے سوالات پر نازل ہوا. صحابہ کرام ہمارے اخلاق, سلف صالحین, وہ کوئی سوال کرتے تھے, ان کے سوال پر قرآن کیسے نازل ہوا؟
وہ کوئی غلطی کرتے تھے، ان کی غلطی کی اصلاح پر قرآن کریم نازل ہوا. تو جن لوگوں کا قرآن نازل ہوا، جن لوگوں کا اسلام کے قانون بنائے گئے، اسلام کے اصول جن کے اوپر نافذ کیے گئے، وہ کیا ہم ان سے بہتر اسلام کو سمجھ سکتے ہیں؟ اسلام کو فالو کر سکتے ہیں؟ اسلام کی صحیح تفسیر اور تشریح پیش کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے. اور آج لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کے اندر خامیاں، کوتاہیاں، ان کے عیوب اور ان پر طعن و تشنیع ہو رہا ہے نا. ہمارے نوجوان نسل بہت اس فتنے میں مبتلا ہے. یہ جو مرزائیت کا فتنہ چلا ہے، نام لے کے پہلے لوگ نہیں کہہ رہے تھے، اب کہنا شروع کر دیا. کہنا چاہیے محمد علی مرزا کا فتنہ. کون لوگ گرفتار ہیں؟ کون لوگ گرفتار؟ ہمارے نوجوان بھائی. یہ دلیلیں دیتا ہے، یہ حدیثیں بیان کرتا ہے، یہ ریفرنس دیتا ہے، یہ شرک کے خلاف بات کرتا ہے، لیکن بات پتہ چلا کہ اس کا طریقہ منہج سلف والا نہیں ہے، منہج سلف اس کے یہاں نہیں ہے. وہ صحابہ کرام تھے، جو صحابہ کرام کو گالیاں دے یا ان کو برا بھلا کہے، وہ سلف کے منہج پر ہو سکتا ہے؟ ان سے محبت کرنے والا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. تو ہمارے نوجوان اس فتنے میں پڑے ہیں. اس لیے منہج سلف کو بیان کرنا ضروری ہے تاکہ ہمارے نوجوان اس فتنے میں مبتلا نہ ہوں. بعض حضرات سوال کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمارا نام مسلمان رکھا ہے، تو ہم اپنے آپ کو سلفی کہیں، یہ تو گروہ بندی ہے. کیا اپنے آپ کو سلفی کہنا یہ تہذب ہے، گروہ بندی ہے؟ ہاں، اہل حدیث بھی کہنا صحیح ہے. یہ ہاں، اس کے سوال کو جواب بھی لیں گے دو سوال بعد میں، تو آخر میں جواب بھی لیں گے. اور کسی کے ذہن میں کوئی سوال آئے نا تو سوال مطلب ذہن میں رکھیں. تو آخر میں ہم بھی سوال کریں گے. بھائی آپ لوگ بھی بیٹھے ہو، اپنی نیند کی قربانی دی ہے، کام کی قربانی کی، کچھ فائدہ ہوا نہیں، بہت اچھی بات ہے. جس کے بھی ذہن میں سوال ہے وہ لکھ کے رکھے یا اپنے دماغ میں بٹھا کے رکھے. تو بات چل رہی تھی کہ منہج سلف کیوں ضروری ہے. تو سب سے پہلا جواب کیا ہے کہ خود اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے. اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے. بغیر منہج سلف کو فالو کیے ہوئے ہم دین اسلام پر عمل نہیں کر سکتے. جیسا کہ میں نے کہا کہ دین اسلام کے قانون، دین اسلام جو زندگی گزارنے کا قانون، اصول ہے، ضابطہ ہے، یہ کن کے سامنے بنا؟ کن کے سامنے نازل ہوا؟ صحابہ کرام. اب جو آدمی قانون بنانے والا یا قانون بنانے والے کے ساتھ میں رہتا ہو، یا جس کو قانون دیا گیا ہے اس کے ساتھ میں رہتا ہو، وہ قانون کو غلط سمجھے گا یا دوسرے لوگ سمجھے گا؟ وہی سمجھے گا. تو صحابہ کرام جو سلف ہیں، انہوں نے جو دین اسلام کو سمجھا ہے اور دین ہم تک پہنچایا ہے، جو انہوں نے سمجھا اس سے بہتر ہم نہیں سمجھ سکتے. آپ دیکھیں صحابہ کرام اسلام کے علم کی بات کریں تو وہ اسلامی علم کے وہ گہرے سمندر ہیں. اگر کردار اور اخلاق کی بات کریں تو ان کے کردار اور اخلاق آسمان کی بلندی کو پہنچے ہوئے. ان کے معاملات کی بات کریں تو ان کے معاملات آئینے کی طرح بالکل صاف شفاف ہیں. ان کے اخلاق کی بات کی جائے تو ان کے اخلاق میں پھولوں جیسی مہک آتی ہے. دین اسلام کو جیسے انہوں نے فالو کیا کہ اللہ نے ان کے ایمان کی گواہی دی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ایمان کی گواہی دی، اور اللہ رب العالمین نے ان کے سینوں کے بھید کو واضح کر دیا. اللہ نے ان کے سینے کو بھید کو کھول دیا کہ اللہ ان سے وہ راضی ہے. کسی کے بارے میں اللہ کسی کے بارے میں کہہ سکتا ہے کہ اللہ فلاں شخص سے راضی ہے؟ ابھی ایسا موقع نہیں. ابھی قرآن نازل نہیں ہوتا، اللہ کا رسول موجود نہیں ہے. جس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا تو اللہ نے صحابہ کرام نے فرمایا کہ یہ اللہ سے راضی ہیں. اللہ نے ان کے سینے کو بھید کو کھول دیا، ان کے ایمان کی قبولیت کی گواہی دی. تو جو ایمان ان کا تھا، ہمارا ایمان ان جیسا نہیں ہو سکتا. اور اگر ہم ان کو فالو نہ کریں اور ہم یہ سمجھیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے تو ایسا ہو سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہے اور قرآن اور اسلام کے جو احکام ہیں، فرامین ہیں، ان کے سامنے نازل ہوئے، ان کی زبان میں نازل ہوئے. منہج سلف اس لیے بھی ضروری ہے میرے بھائی، اس کی اہمیت اس وجہ سے بھی ہے اور اس کی خصوصیت یہ بھی ہے
کہ ان کے زمانے میں دین ہے نا پاک صاف، دین میں جو چیزیں عجیب ملاوٹ کر دی گئی اس وقت ان کا دین غلو سے پاک ہو، ان کے یہاں غلو نہیں تھی، ان کے یہاں تکلیف نہیں تھی کہ فلاں امام کی مانو، فلاں امام کے مانو، فلاں امام کی مانو، ایسا تھا، ایسا نہیں تھا۔ وہ افراط و تفریط کے شکار نہیں تھے، ان کے یہاں افراط نہیں تھا۔ اگر افراط و تفریط کے شکار ہوتے بھی اللہ کے رسول ڈائریکٹ ان کو منع کرتے تھے کہ نہیں یہ طریقہ درست نہیں۔ جیسا بعض لوگوں نے کیا کہا، بعض صاحب ہیں ہم شادی نہیں کریں گے، ہم رات کو جاگیں گے، کہا تھا ہم شادی نہیں کریں گے، مقصد دنیا میں آنے کا عبادت کرنے کا۔ اللہ کے رسول نے تفریط کے شکار ہو گئے، اللہ کے رسول نے کیا کہا نہیں شادی بھی کرنی ہے، سونا بھی ہے، عبادت بھی کرنی ہے، اللہ کے رسول نے ان کے خلاف فرمایا۔ تو جو ٹریننگ، جو تربیت ان کی ہوئی تو ان کے نقش قدم پر چلنے کا ہمیں حکم ملا ہے۔ اسی طرح سے سب سے اہم چیز منہج سلف کیوں ضروری ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کا محسوس کیا ہے، اس کی خصوصیت کیا ہے، تمام حوالوں سے اگر بات کی جائے تو پوری امت میں اگر اتحاد پیدا ہو سکتا ہے تو صرف اور صرف منہج سلف کو فالو کرنے کے لیے ہو سکتا ہے۔ پوری امت اگر چاہے کہ ہم متحد ہو جائیں، ایک ہو جائیں، اختلاف نہ کریں، آپس میں کوئی آپ کے درمیان تنازع نہ ہو، تو اس کا واحد حل یہی ہے کہ اتحاد اسی صورت میں پیدا ہو سکتا ہے کہ یہ تمام کے تمام لوگ منہج سلف کو ماننے والے بن جائیں، اس کو فالو کرنے والے بن جائیں، ورنہ اختلاف کبھی ختم نہیں ہوتا۔ صحابہ کرام نے جیسے دین اسلام کو سمجھا، ان کا علم، ان کی فہم، ان کی بصیرت اور ان کے پاس علم کی جو گہرائی تھی، اگر اس کو چھوڑ کر، ان کی فہم کو چھوڑ کر اگر ہم متحد ہونا چاہیں تو کبھی نہیں ہو سکتے۔ تو یہ منہج سلف کی خصوصیت ہے۔ میں آپ کے سامنے اس ٹاپک کی جو بنیادی باتیں ہیں، جو تمہیدی باتیں وہ رکھ رہا ہوں، ڈیٹیل انشاءاللہ شیخ اسلم صاحب کون سی چیز منہج سلف میں داخل ہے، کون سی نہیں ہے، وہ انشاءاللہ بیان کریں گے آپ کے سامنے۔ اب منہج سلف کو اگر کوئی فالو نہیں کرنا چاہتا کہ میں فالو نہیں کروں گا تو اس کے کیا نقصان ہے، کیا نقصان ہے، کوئی بتا سکتا ہے کیا نقصان ہے؟ اللہ نے کیا فرمایا، نولی ما تولی، جس کی یہ سوچ بن گئی نا ہم اس کو سوچ کے حوالے کریں گے، نصلیہ جہنم وساءت مصیرا، اور جہنم میں ڈال دیں گے اور بہت بڑا ٹھکانہ ہوگا۔ اکثر فتنے جو پیدا ہوئے ہیں دنیا میں، اکثر کیا پورے فتنے، اکثر ہی پورے فتنے جو دنیا پیدا ہوئے ہیں، کچھ لوگوں نے تقدیر کا انکار کر دیا، تقدیر کا انکار بھی کرنے والے لوگ تقدیر کو نہیں مانتے، کچھ پھر کہتے بھی، کچھ لوگوں نے مطلب یہ کہہ دیا کہ بندہ مجبور ہے، جو بھی عمل کر رہا ہے، جو بھی کام کر رہا ہے مجبوری میں کر رہا ہے، اس کا اختیار نہیں۔ کچھ لوگوں نے اللہ کی صفات کا انکار کر دیا، بہت سارے ایسے لوگ ہیں۔ قرآن میں اللہ نے کہا اللہ کے ہاتھ میں، قرآن نے کہا اب بعض لوگ اب عقل میں نہیں آتا، اللہ کا ہاتھ کیسا ہوگا، انسانوں جیسا ہوگا، تو اب انسانوں جیسا ہوگا تو اللہ اور انسان برابر ہو جائیں گے، تو اللہ اور انسان کیسے برابر کر سکتے، اللہ کا ہاتھ کا انکار کرتے۔ اب ہمیں یہ سب چیزیں یہ گفتی سلجھانے میں کیا کرنا پڑے گا کہ صحابہ کرام نے اللہ کے ہاتھ کو کیا سمجھا، اللہ کے ہاتھ سے انہوں نے کیا سمجھا، قرآن ان پر نازل ہوا تھا، اسلام ان پر نازل ہوا تھا، تو صحابہ کرام کے منہج کو فالو کرنے تک پتہ چلے گا کہ انہوں نے ہاتھ سے کیا سمجھا۔ صحابہ کرام نے ہاتھ سے سمجھا کہ اللہ کا ہاتھ تو ہے، لیکن اس کی کیفیت ہمیں پتہ نہیں، اس کی کیفیت کے بارے میں ہم بات نہیں کریں گے۔ اللہ نے بتایا ہے کہ ہاتھ ہے، اللہ کے رسول نے بتایا ہاتھ ہے، اس کو ماننا ہی ماننا ہے، انکار نہیں کرنا۔ انکار کریں تو اللہ کے حکم کا انکار لازم ہے، قرآن کا انکار لازم ہے۔ اللہ کا ہاتھ ہے لیکن کیسا ہے، ویسا ہی ہے جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ انسانوں جیسے ہاتھ نہیں ہے کہ اس میں کیسی انگلیاں ہیں، کیسا ہے، چلائی کیسی ہے، ایسے ان چیزوں میں نہیں جانا۔ صحابہ کرام نے اس تعلق سے سلف صالحین کا موقف کیا تھا کہ اللہ نے جو بیان کر دیا اس پر ایمان لانا ہی لانا ہے، لیکن اب اس کے بارے میں اس کی کیفیت اللہ نے نہیں بتائی ہے،
مجبور رکھی ہے تو اس کے پیچھے نہیں پڑنا. تو یہ تو سلف صالح کا عقیدہ ہے. امام مالک کا قول کیا ہے؟ امام مالک یہ کہتے ہیں کہ اللہ آسمان کے اوپر عرش پر مستوی ہے. اب کیسے مستوی ہے؟ کیسے بیٹھا ہوا ہے؟ اللہ امام مالک سے پوچھا گیا, کسی نے پوچھا کہ ہمیں سمجھا ہی نہیں سمجھ میں آ رہا ہے. تو امام مالک نے سمجھایا کہ جو اللہ کی صفت استوا ہے وہ اس پر ایمان لانا واجب ہے. اس کے تعلق سے سوال کرنا درست نہیں ہے, بدعت ہے. جیسا اللہ نے فرمایا اس کو ماننا ہی ماننا ہے. الایمان بہ واجب, اس پر ایمان لانا واجب ہے. اب اس میں کوئی عقل لگائے اور اپنا عقلی گھوڑے دوڑائے تو وہ پھر شیطان اس کو بھٹکا دے گا اور وہ دین اسلام سے پھر جائے گا. تو منہج سلف اس لیے ضروری ہے کہ صحیح سالم اسلام کو فالو کرنے میں, صحیح سالم اسلام پر چلنے میں جو چیز فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے وہی منہج سلف ہے. منہج سلف کو بغیر آپ اسلام پر عمل نہیں کر سکتے. جتنے بھی فتنے پیدا ہوئے نا وہ منہج سلف یعنی صحابہ کرام نے, تابعین نے, تبع تابعین نے جیسے اسلام کو سمجھا اس سمجھ کو چھوڑ کر اپنی سمجھ سے دین اسلام کو سمجھے تو پھر انسان فتنوں میں پڑے گا اور فتنوں میں مبتلا ہوگا اور ایسے لوگوں کا ایمان اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہو سکتا. تو میرے بھائیوں ایک دو چیزوں کا جواب آپ کو مل گیا ہوگا کہ منہج سلف کیا ہے, اس کی تعریف کیا ہے, اس کی اہمیت, ضرورت اور فضیلت یا خصوصیت کے طور پر چند باتیں آئی ہیں. تو یہ باتیں آپ کے ذہن میں آ گئی کہ یہ ٹاپک رکھنے کا فائدہ کیا ہے. تو بتا سکتا ہے یہ ٹاپک رکھا گیا کیا فائدہ ہے اس کا؟ ٹاپک رکھا گیا کیا فائدہ ہے انسان کے لیے, اس کو سننے کا کیا فائدہ ہے؟ کہ جو باتیں بیان کی گئی اس کی روشنی میں کوئی بیان کرنا چاہے تو کیا بیان کرے گا, کیا فائدہ ہے؟ منہج سلف کو بغیر اسلام پر عمل نہیں ہو سکتا. اس کو چھوڑ کر عمل کریں گے تو بھٹک جائیں گے, فتنے میں پڑ جائیں گے. بہت سارے کہتے ہیں شریعت میں دین کو سمجھنے کا جو معیار ہے وہ اصل ہے یا شریعت ہے کیسے بہت دیکھو ہمارا مقصد یہ ہے کہ اگر تھوڑی باتیں پتہ چلے لیکن جو بھی پتہ چلے وہ ہر انسان کے ذہن میں بیٹھے. ٹھیک ہے, ابھی میں نے دو باتیں بیان کی, میں چاہتا ہوں کہ دو تین باتیں جو بیان کی وہی آپ لوگوں کے ذہن میں بالکل مضبوطی سے بیٹھ جائے. تو اس تعلق سے ہی اب آپ کو سوال کرنا, اس کے بعد آگے بڑھائیں گے. سب باتیں ایک ساتھ بیان کی جائے گی تو پہلے والی نکل جائے گی اور فائدہ نہیں ہوگا. ہاں بھول جائیں. ہم چاہتے ہیں سب باتیں آئے لیکن جو بھی باتیں آئیں وہ ذہن میں رہے. ابھی دو چیزیں سیکھیں مثال کے طور پر, اس کا معنی مفہوم کیا ہے, اس کی ضرورت, اہمیت, خصوصیت سے تعلق سے چند باتیں آئیں تو وہی ہمیں یہ پتہ چلنا چاہیے جاتے وقت کہ ہاں سب کے ذہن میں بات بیٹھ گئی اور سب سے سمجھ گئی. تو اس تعلق سے سوال کریں. سننے آیا ہو سنانے آیا ہو سنو گی ہمیشہ کچھ سناؤ گی. گھبرائیے مت. کوئی بندہ ہے اس کے منت کو کیسے پہچانے؟ کوئی بندہ ہے فرسٹ ٹائم ملاقات کرتا ہے, اس کے منت کو کیسے پہچانے؟ فرسٹ ٹائم کو دیکھو, اب آپ کی ملاقات اس سے کتنے ٹائم کی ہے, شروعات میں پہچانا مشکل ہوتا ہے. یہ دیکھیں آپ کتاب و سنت کے بارے میں بات کتنی کر رہا ہے اور کتاب و سنت کی جو تشریح بیان کر رہا ہے, جو احکامات بیان کر رہا ہے تو وہ صحابہ کرام کے اقوال کی روشنی میں بیان کر رہا ہے, اس کے فرامین کی روشنی میں بیان کر رہا ہے, یا سلف تعلیم پر تعامل تشریح کرنے والا تو نہیں ہے. جو بھی سلف صالحین اس کے منہج کو فالو کرے گا ہمیشہ ان کی عزت کرے گا, ان کو احترام کرے گا, ان کی خدمات کو قبول کرے گا, اور جو ان کے اندر کمیاں نکالے گا, کوتاہی نکالے گا, ان یہ صحیح منہج کرے گا. سلف صالحین کے اندر کمیاں نکالے گا, ان سے لڑائیاں ہوں, جو ہمیشہ یہ باتیں کہے کہ معاویہ اور علی میں کیا ہوا, ان کے درمیان یہ لڑائیاں ہوئی, وہ حق پر تھے, وہ ناحق پر تھے, ان سے یہ غلطیاں ہوئی, اس طرح سے جو باتیں کرے تو سمجھ لینا کہ بڑا منہج میں خرابی ہے. کیونکہ منہج سلف کو فالو کرنے والا جانتا ہے کہ انسان ہونے کے ناطے سلف صالحین بھی انسان تھے, وہ بھی بشر تھے اور ان سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں. غلطیاں ان سے ہوئی
لیکن اللہ نے صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا وہ مغفور تھے، اللہ نے معاف کر دیا، معصوم تو نہیں تھے، مغفور تھے، اور انہوں نے جو کچھ کیا وہ دین اسلام کے لیے کیا، اپنے آپ کو حق پر سمجھتے ہوئے کیا، ان کا کوئی ذاتی مقصد نہیں تھا۔ تو جو صحابہ کرام اور سلف صالحین کی تفسیر کو چھوڑ کر ان کے اسلام پر چلنے کے طریقے کو چھوڑ کر چلے گا اس کا من بالکل غلط ہوگا۔ آج ہر فرقہ یہ کہتا ہے کہ ہمارے اسلاف نے فرمایا ہے۔ آج جتنے بھی فرقے پائے جاتے ہیں ہر فرقے والے کہتے ہیں ہمارے اسلاف نے فرمایا۔ تو اس طریقے سے آپ کہتے ہیں میں بھی چلتی ہوں اور وہ بھی کہتے ہیں ہمارے اسلاف نے فرمایا۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ ان کے اسلاف کون ہے؟ در حقیقت میں آج جو ہمارے یہاں ٹرینڈ ہے نا میرے طرف اسی وجہ سے پہلے فرمایا کرتے ہمارے بزرگوں نے ہمارے بڑوں نے فرمایا تو اسی کا نام چینج کر کر ہمارے اسلاف نے فرمایا، یعنی اسلاف بڑے صحابہ کرام بڑے تھے، بزرگ تھے، اچھے تھے، نیک تھے، لہٰذا ٹائٹل بدل دیا گیا۔ آپ کے اسلاف کہتے ہو ہم کے اسلاف کہتے، آپ کی ترقی کہتے ہو ہم کی اسلاف کہتے، بات ایک ہے، لیکن در حقیقت سلف الگ ہے اور خلف الگ ہے۔ آپ جب بھی قرآن و سنت کا مطالعہ کریں گے کسی بھی کتاب تو وہاں آپ پائیں گے سلف اور ایک پائیں گے خلف۔ جو بھی 3 صدیوں میں خاص طور سے گزرے ہیں وہ ہے سلف، ان کے بعد والے ادوار میں جو ہمارے کرام آئے بعد میں جو آئے خلف، آج سے 100 سال پہلے 200 سال پہلے جو ہمارے بزرگ گئے دیندار کے کبھی پرہیزگار تھے وہ کیا تھے؟ خلف۔ تو یہ بنیادی فرق ہے سلف اور اسلاف سے جاننے کا، ورنہ یہ جو بھولے والے کم جانتے اور سمجھیں گے یہ بھی تو اسلاف ہے، گوئے میری ترقی ہوئے گا اور ترقی پڑے گی۔ کسی اور سوال؟ جو محدث ہے وہ بھی اسلاف میں آئیں گے یہ سلف میں؟ محدثین میں آپ جو 6 محدث ہیں ان کا زمانہ قریب ہے تبا تابعی ہوتا ہے، سب کا تھوڑی ہے، سب محدث ان کے بعد کا ہے اور تنظیم ہوگی، ہاں یعنی ان کے مرحلے پر کرنے کی وجہ سے وہ تنظیم ہوگی۔ یہ نہیں کہیں گے کہ وہ غلط ہے، عمومی اعتبار سے جو بھی نیک گزرے ہیں غلط، لیکن اس کو خاص کر دیتے ہیں صحابہ کے ساتھ تابعین اور تبا تابعین کے ساتھ، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان زمانے والوں کی گواہی دی، خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ صحابہ ہے، اس کے بعد تابعین کا، اس کے بعد تبع تابعین، یہاں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی ہے۔ اس کے بعد والے جو بھی ان کے منہج پر چل رہے ہیں سب کا نتیجہ ہے۔ جیسے فقہ کی کتابیں ہیں ہے نا، تو ان میں بھی جیسے انہوں نے حدیثوں کو سمجھ کے کچھ مطلب مسائل ہے اپنا خود کا موقف دیا، تو وہ موقف کس حد تک مطلب ماننا چاہیے یا نہیں ماننا چاہیے، وہ سلف میں آئے گا یا نہیں آئے گا؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ طرف سے، امام مالک طرف سے، امام شافعی طرف سے، امام احمد بن حنبل طرف سے، یہ سلف کے دور سے ان کے بعد کے جو فقہاء کرام ہیں ان کی کوئی رائے، ان کا کوئی مشورہ ہے تو ہم ان کی رائے کو دیکھیں گے کیا اس رائے کے مطابق کسی صحابی کا قول ہے یا کسی بھی صحابی کا قول ہے یا نہیں ہے۔ جتنے بھی اسلاف کے سلف میں جو کہ منہج پر چلتے تھے اپنی جانب سے کوئی نئی رائے قائم نہیں کرتے۔ آج ہوتا کیا ہے، آج کا جو دور ہے دقت پر، یعنی ہم چاہتے ہیں نئی چیز ہے، اگر آج یہاں اعلان کیا جاتا کوئی نیا ٹاپک نئی چیز لائی جائے گی تو آپ کہتے ہیں مسجد پوری فل ہو، لیکن یہ پرانا ٹاپک ہے، بہت سالوں پہلے کے سنتے تھے کتابوں پڑھتے تھے بنا رہے سلف سلف، اس لیے کم آتے ہمارے ذہنوں میں یہودیوں کی جانب سے غیروں کی جانب سے یہ حملہ کیا گیا ہے کہ دین اسلام میں شدت ہونے نیا پن ہونا چاہیے۔ 2 سال پہلے آپ نے ایک کلپ دیکھی ہوگی
جس نے پاکستان سے یوز کر کے محمد علی شاہ وہ اس طرح بٹھا کر کے کیا ہے بالکل نوجوان 15 سال 16 سال کے ان سے خطبہ جمعہ کے بارے میں سوال کرتے ہیں. خطبہ جمعہ کے بارے میں ان کے الفاظ کہتے ہیں کہ مولویوں کو کیا ہوگا اس مسجد میں جاؤ نماز روزہ حج سیرت یہ کیا پرانے موضوع تو نئے موضوع جو نماز کو پرانا روزہ بھی پرانا حج بھی سیرت بھی پرانی اب نئی چیزیں لاؤ. تو یہ آج کے اس دور کا بہت بڑا مسئلہ ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ زیادہ تر جو بھی تاریخ کے ساتھ ٹرانسپورٹ کے ساتھ آتے ہیں تقریریں بیان کرتے ہیں صرف جس طرح نئی چیزیں سائنس نے کس طریقے سے وضو کے فائدے گنائے. اب پہلے تو وضو نہیں کرتا تھا 6 ٹائم وضو کرتا. سائنس نے بتایا ہے کہ کھٹنے کے اوپر رکھنے کا مردوں کو حکم کیا ہے اس میں کیا فائدہ ہے. پہلے کھٹنے سے ہمیشہ نیچے سائنس نے بتا دیا تو اوپر. تو یہ ہے جدید دور کا نئے دور کا سوچنا کہ آج اکثر لوگ کی اٹھنے میں گرفتار نئی چیز سے تو لینے کے لیے تیار ہے. تو کیا پرانا اسلام بدل سکتا ہے؟ اگر یہی ہر چیز میں نیا بن ہے. آج بھی جب سے دنیا قائم ہے آم کے پیڑ میں آم نہیں لگتے. اب کوئی ہے سالوں سے سسٹم چل رہا ہے آم کے پیڑ میں روح ہو رہے بدلنا چاہیے کچھ تو بدل کے اللہ کا سسٹم ہمیشہ سے بچے پیدا کرنے والی عورت ہوتی ہے. سالوں سے یہ سسٹم اتنے سالوں سے ہوتا ہے تو جلدی نہیں چاہیے تبدیلی آنی چاہیے اور حال میں تو کچھ اللہ تعالیٰ کے جو سسٹم اتنی چیزیں بڑھائی تو بدلتی نہیں. یہ اسلام حقیقت میں جس دور میں لایا گیا ہے جو آج مسلمان لوگوں کے لیے نیا ہے. اب ہم اگر اس کو جانتے نہیں سمجھتے نہیں تو غلطی ہماری ہے. الٹا ہم علماء کرام کو کہتے ہیں کہ وہ پرانی چیزیں بیان کرتے ہیں. آج کسی مسلمان کے نماز سے دور اور چیزیں آئیں گی انشاءاللہ اور کچھ سوال سوال جو ہے کہ اپنے آپ کو سلفی کہنا یا اپنے آپ کو حدیث کہنا. آج بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی تو فرقہ بندی ہے. آپ کہتے ہیں اور فرقوں میں نہ ہو اور خود اپنے آپ کو الگ کر لیتے ہو. اس کا کیا جواب ہے؟ پہلے میں سننا چاہتا ہوں لوگ اس کا کیا جواب دیں گے آپ؟ اللہ نے تو قرآن مسلمان کا بہت سارے سوال میں اپنے آپ مگر ہم نوجوان مل کر کے سروے کر رہے تھے تو کئی لوگوں نے اپنا نام نہیں پڑا کہ آپ لوگ سروے کو کر رہے میں آپ کی مسجد میں آتا ہوں نماز پڑھتا ہوں مسلمان ہوں نہیں کہتا کہ میرا نام کیونکہ اللہ نے ہمیں مسلمان ہے. کیا جواب دیں گے آپ کسی بات کو جواب بولنا چاہیے یہ چلا دیں تاکہ آپ ایسے لوگوں کے پاس جائیں گے ضرور نہیں گاؤں کو آپ کا نمبر کر دیں. مسلمان تو ہے جیسے ابھی آپ نے حدیث بیان کی تھی بہت سارے اسلام کی قوم کے اتر پھر گئے اس طرح اسلام کی قوم کے بچہ بہتر پھر گئے اور محمد رسول کی عمر کے کیسے رہیں گے. تو سبھی تو اپنا آپ کو مسلمان ہی کہتے ہیں نا. اللہ تعالیٰ کی وہ کہتے ہیں تم مسلمان ہو لیکن اللہ کے نبی نے کس کی گارنٹی دی مانا علی و صحابی جس صحابی پہ ہوں میرا صحابہ کرام ہے. تو ہم کو اس کو بتانا پڑے گا نا ہم کس طریقے میں کس مدد پہ سب سالیں گے. اس لیے ہم آپ وہ نام ساتھ میں نوٹ کرتے تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ ہاں ان کا طریقہ کہاں کے جاتا ہے. محمد صلی سے سیدھا غیر جنت تک جاتا ہے. حدیث کے اندر ایک جگہ اللہ کے نبی کے جو اصحاب تھے ان کو بھی اہل الحدیث کے نام سے وہاں ذکر کیا گیا. صحابہ کرام خود کو مطلب مہاجرین انصار طبقات میں ایک جواب یہ ہے کہ اللہ نے انہیں مسلمان کہو کہ اللہ نے انہیں مسلمانوں کو کہیں مہاجر لکھا کہیں اللہ رب العالمین نے انصار لکھا. اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں اہل القرآن لکھا قرآن والوں کو اجازت کیا. تو یہ سب کیا نام ہے صفتی نام ہے. ایک انسان اس کی کئی صفات بہادر ہے تو جہاں وہ بہادر دکھاتا ہے وہ گاؤں والے جانتے ہیں تھوڑا بہت کئی دوسرے گاؤں کے نہیں سننے گیا کیا پلیئر اس کو جانتے ہیں وہ اچھا پلیئر اس کا مطلب یہ نہیں بات نہیں. تو یہاں ہمارے ہندوستان میں پاکستان میں سلفی کو کیا کہتے ہیں
عرب کنٹری میں اہل حدیث کو کیا کہتے ہیں؟ سلفی کہتے ہیں. کہیں پر اہل سنت والجماعت کہتے ہیں, کہیں پر محمدی نام کرتے ہیں. چیز ایک ہی روٹی ہے, کوئی آگے کے چپاتی کہتے ہیں, کوئی آگے کے تندوری کہتے ہیں. چیز کھانے کے صفت الگ الگ ہے. اب وہ سوال یہ ہے کہ یہ بھی تو فرقہ ہوتی ہے, اس کا کیا جواب ہے؟ اس کا جواب ہے کہ اصل میں سوال کرنے والا جانتا ہے کہ فرقہ کس ہے. فرقہ کہتے ہیں اصل سے نکلنا, جو اصل ہے قرآن و سنت اور اس کو سمجھنا, اس راستے سے نکلنے والے کو فرقہ کہتے ہیں. ہماری اصل کیا ہے؟ کتاب اللہ, سنت رسول اللہ, منہج سلف, یہ ہماری اصل ہے. ہم تو اصل سے نکلے گی, جو اصل سے نہیں نکلتا وہ فرقہ کہتا ہے. اصل تو فرقہ کی گروہ بندی کے معنی میں اصل سے نکلنے والے کو فرقہ کہا جاتا ہے. گروہ بندی کا جو معنی کیا جاتا ہے. کیا سوال ہے؟ میں جیسے بات کی تو جو لوگ اپنے آپ کو حدیث اصل کے کہنے سے گریز کرتے ہیں, مجھے جو سمجھ میں آتا ہے کہ جب ایک دم کنیکٹ ہوتے ہیں نا تو وہ اس لیے نہیں کہنا چاہتے کہ لگ بھگ ہم ممبروں سے سنتے ہیں کہ یا جو نیچے بھی لوگ وہ کہتے ہیں فلاں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی یا ان کے جنازے کی نماز نہیں پڑھنی چاہیے, تو وہ سوچتے ہیں اتنی بڑی امت میں ہم کنیکٹ ہوتے ہیں, ہمیشہ جو ہے رائٹ ہے, ٹھیک ہے نا. یہ میں نے جو ممبروں پہ وہاں سے بھی سنا ہے نماز نہیں ہوتی, ان کے جنازے کی نماز نہیں ہوتی ہے, بہت ساری چیزیں ہوں. تو اس سے ریلیٹڈ یہاں جو جن پیچھے وہ کہتے ہیں وہ اصل سے نکل چکے ہیں. اگر وہ اصل سے نکل چکے ہیں تو پھر ان سے جو نکاح کے مسائل ہے وہ اس کو کیا ہے, ہر جگہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی. جہاں ضرورت ہو, بس کسی نے اللہ تعالیٰ کا اپنے آپ کو سلفی کی ہے تو ان کا ہے کہ اس دنیا میں جتنے مسلمان ہیں کس پر چلتے ہیں, ہر ایک کا بریلوی ہو, دیوبندی ہو, شیعہ ہو, خارجی ہو, ہر ایک کا کہتے ہیں قرآن سے لے کر. اب فرق کرنے کے لیے ان فرقوں میں, ان ٹولیوں میں, جماعت میں فرق کیسے کریں گے؟ تب فرق کی جب ضرورت پڑے تب اپنے آپ کو یقین کو کر کے کہنا ہے. ورنہ ہر جگہ کا آپ کے پاس مسلم لکھا ہے, کہاں آپ کو آگے آئی ڈی کارڈ میں لکھا ہوا ہے مسلم کے بارے میں, یہاں ضرور نہیں ہے. وہاں مسلم ہوتا کہ ایک یا مسلم بیٹھا یا مسلم, جہاں فرق کی ضرورت پڑے وہاں تو کہنا چاہیے. کسی پاکستان میں ایک خالی نکال کہنا کہ اجازت ہوگی کہ میری قبر پر حدیث لکھنا, تو میرے لکھوں کی بات کی میں اپنی قبر پر لکھوا تھا کہ یہ لکھو قبر پہ کیا ہے حدیث کا, اور میں کہنا سمجھ سکتا جس حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تزال طائفۃ من امتی, کہ میری امت میں سے ایک جماعت ہوگی جو ہمیشہ حق پر رہے گی, یاد رکھیں قیامت سے پہلے جو مسلمان ختم ہو گئے. اس حدیث کو آپ پڑھیں اور سلف کے اقوال دیکھیں, چاہے وہ امام بخاری ہو, ان کے استاد علی مدینی, یا اسی طرح دیگر آپ تلاش کریں گے, سب نے کہا ہے کہ حدیث سے مراد اور حدیث ہے. اور پھر امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اور دیگر محققین نے جواب دیا کہ اہل حدیث سے مراد صرف محدثین نہیں جو حدیث بیان کرتے ہیں, حدیث بیان کرنے والے, حدیث لکھنے والے, حدیث پر عمل کرنے والے, سب ہماری بات ہے. تو ان کی بات کو نہیں یہ جتنے جدید فرقے کی بات ہے اور کوئی بات یا اس کا جواب میں موجود ان شاء اللہ. نہیں, ان کا وہ سوال کمپلیٹ نہیں ہو کمپلیٹ نہیں ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. یا جو جہاں ایکچولی میں ہو جائے کہ ہمیں کہنا ہی پڑے تبھی ہم کہتے ہیں, یا پھر ہم کہتے ہیں کہ اگر 5 منٹ بھی کوئی ساتھ میں بچاتا ہے تو اسے پتہ چل جائے گا کیا مزہ نہیں. اب تو نہیں کہتے نا, یا تو جماعت کو گروہ حق کو نہیں مانتے, ابھی اسے شک ہے کہوں یا نہ کہوں, کہوں یا نہ کہوں, یا تو وہ شک کو نکالا ہے, شک کو بھی کرنے کی ضرورت ہے. کئی جگہ تو مسلمان کہنے سے بھی ڈرتے ہیں, آج لوگ کہتے ہیں انسانیت کافی ہے آپ نے, تو وہاں مسلمان ہی مسلمان
बदल है वो जैसा नाम रखते हैं उसका होता है प्रयास है कि कम समझता वो भी हुआ है। मुझे भी लोगों ने कहा था कि गाड़ी रखोगे तो ट्रेन के अंदर से मुसलमान समझ के मार दिया जाएगा। तो कितनी अच्छी बात है, इस्लाम के नाम पर एलईडी कहने में क्या है? अगर एक नहीं रखती इस वजह से तो मुसलमान नफरत करेंगे लोग, एक नहीं रखते वो भी नहीं रखते तो ये मुसलमान पता क्या चलता है मुसलमान क्या है। आज मुसलमान नमाज नहीं पढ़ते, अक्सरियत सिर्फ जुमा की नमाज। और एक शख्स है कि कभी कभार हम दुकान से चल जाते हैं, दुकान बंद कर तो वो आया दुकान के बाद पढ़ने के बाद आप कौन सी नमाज पढ़ने के बाद तो जुमा है, यानी वो समझते हैं कि मुसलमानों की नमाज जुमा को हमारे अपने आवाज से हमने साबित कर दिया है। एक ही नमाज हमारे यहाँ और हमारे उसी के लिए पढ़ते हैं, तो अपने अमल से हमें पता नहीं क्या करें, गाड़ी रखेंगे बताएंगे इंशाल्लाह वो मुसलमान है। और मतलब रेलवे और जो देवली है ना वो फकर से कहते हैं, वो फकर से कहते हैं हम तबलीगी है हम रेलवे, लेकिन एलईडी से डरता है। एलईडी से इसका मतलब जानते हैं, सबसे आराम नहीं करते। हम आप बराबर होने की कोशिश करते हैं, क्या तुम्हारा काम अच्छा तुम ऐसे लोग हकीकत ये है नहीं लिखने की वजह से आप जुड़ेगा, उसको मालूम ही नहीं, उसने सुना है एक जमात ऐसी है तो ऐसी अपने आप को अच्छा है वो फला काम करते हैं अच्छे से बोलता है, इसलिए आप लिखोगे ऐसा लगाओगे पता ही नहीं चलेगा कि मस्जिद किसकी है, फिर वो आपके कुत्ते आपके लोग गुजर जाए। बहुत सारे लोग अगर नहीं जानने वाले आएंगे नहीं, पहचान के लिए जरूरी होती नहीं। इसमें तो ये है ना साहब कि हम कहते हैं जिससे अब उनको दूसरे वाले को बोलते नहीं जैसे आओ आप चलो तो बोलते हैं तुम कौन से सही हो, क्या इसकी मॉडल की क्या डेफिनेशन है, क्या अपने इस पे चल रहे हो इसमें बिल्कुल सही हो, तो आप कैसे आप क्या मुझे मानते हो, जब हम अपने डेली काम करते हैं वो क्यों गलत मानते हो आप लोग? जो भी काम है आप बोलो आपको काम करो उसको साबित करो, हम उनको बोलते भी हैं आप कुरान का पढ़ो उसकी तिलावत करो उसका तर्जुमा देखो, वो बोलते हैं हम भी ये तर्जुमा देखते हैं। अब उनका ये तर्जुमा का तरीका पढ़ने का क्या है, कैसे उनका मतलब वो मतलब उनको बोलते हैं तो वो गुस्सा या दर्द करते हैं, इस कुरान को सहाबा ने कैसे समझा, इस आयत जैसे सहाबा ने ये मिलाद कुरान दी कितने आयतें ये करते हैं कि कुरान का कुरान की आयत मिलाद करते हैं, तो आप कहोगे सबसे पहले सहाबा किराम पर कुरान आ गया। इस आयत को सहाबा पढ़ते थे समझते थे, इसका मतलब है अगर इस आयत में ये मिलाद करनी है तो सहाबा ने उस पर अमल नहीं किया और आप अमल कर रहे हैं, तो क्या सहाबा का अमल आप सहाबा की समझ आपसे भी कम वो नहीं समझ सके, यानी पूरे दौर में 300 साल में समझ नहीं सके कि इस आयत से मुराद नहीं मिला, इस आयत से मुराद फला फला के पास जाना है, समझने वाले इंशाअल्लाह समझाएंगे, अल्लाह जिसको चाहे बताएगा। हमारा काम हर बात पहुँचाना, हर तरह के सवाल आएंगे अल्लाह के जिसके बाद में आते हैं, और आप ये सोचेंगे कि हर सवाल का सही जवाब वो मानना है, किसी की फितरत की होती है खाली हुज्जत करना बाहर करना है। मनहज सलफ में और तकलीफ में क्या फर्क है? मनहज सलफ के दौर में तकलीफ हुई, ये दुनिया की बात, तकलीफ की शुरुआत हुई 20वीं सदी के बाद, यानी इस दौर के खत्म होने के बाद, सलफ तारीख का दौर बिल्कुल खत्म होने वाला, उसके बाद जो शुरुआत उसकी बड़ी तकलीफ हुई, उस दौर में कोई भी मुसल्लिम नहीं था। तकलीफ का मामला तकलीफ का मुख्तसर माना ये है जो दीन में हुज्जत रही उसके बाद बिना दलील के आप मान लें, ये तकलीफ जो दीन में हुज्जत नहीं, इसका कौल उनकी शख्सियत, अब कोई कहते अल्लाह ने तो हुज्जत नहीं आपका कलमा पड़ा, ये तकलीफ नहीं है। इसके बाद जो भी आपने बयान किया है कि जो असल से हट जाए, जो हम बैठे हैं जो बाहर मौजूद है नाम कीजिएगा, वो असल से हट चुके हैं या नहीं?
کئی چیزوں میں محسوس ہے. بہت سارے ایسے ہیں جو توحید کی چاہتے ہیں اس کا اصل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہوتا ہے کہ جنگلی ہو گیا رہ کے باہر ہو میں پرسنلی دیکھنا ہوگا یا ایک جماعت کے لیے دیکھیں گے, یعنی تھوڑے تھوڑے لوگوں کے اوپر دیکھنا ہوگا یا ایک جمعیت کے لیے. منہج سلف میں ایک اصول ہے معین شخص کے بارے میں حکم لگانا, کسی معین شخص کے بارے میں کفر کا حکم لگانا, شرک کا حکم لگانا, یہ منہج سلف میں ایک اصول ہے کہ کس شخص پر کفر کا حکم لگائیں گے یا شرک کا حکم لگائیں گے. بنا کر تو آپ کچھ عمل کرتا دیکھیں جو شرکیہ سارے ہو گیا, آپ ڈائریکٹ اترنے کے کر سکتے ہیں. آپ یہ تو کہیں گے کہ یہ عمل شکریہ ہے اور شرکیہ ہے, لیکن جب تک کہ آپ جو کفر کے اسباب ہیں کن وجہ سے کافر ہوتا ہے یا کن وجوہات کی وجہ سے کیا موانع ہیں, علماء کرام ہیں, سلف صالحین ہیں, تکفیر کے اصول و ضوابط رکھتے ہیں. اس آدمی کو معین شخص کو کافر کب کہہ سکتے ہیں جب تک وہ ثابت نہ ہو جائے کہ معین شخص کو کافر کہہ سکتے ہیں. مسلمان جو کافر ہے وہ تو کافر ہے, تو آپ کو یہ جو یہ مسئلے ہیں کو کافی نہیں کرتا, نہیں کرتا, یہ تو نہیں کرتا. آپ کو بہت سارے لوگوں پتا ہے کہ میں کلمہ پڑھ لیا نہیں, ایکچولی میں یہ چیزیں نا جو آپ بیان کریے ہم نہیں کہیں گے, ہم سنتے ممبروں سے ہیں, تو پھر ہم یہ بھی ہوتا ہے کہ پھر ان کے پیچھے نماز جنازے نماز علیشہ والے مسائل پیدا ہوتے ہیں. وہ بھی پڑھتے ہیں نہیں, تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا کہ جیسے آپ نے بھی بیان کیا کہ ہم احتیاط کریں گے نہیں کہیں گے, لیکن جو ہم ممبروں سے جب سنتے ہیں ہوا میں آتی ہے تو پھر وہ آپس میں یہ ڈسکس کرتے ہیں, تو پھر بیٹھتی یہی چیزیں کہ فلاں یہ فلاں کی پیچھے نہیں ہوگی, اس کی جنازے کی نماز نہیں ہوگی, یا فلاں یہ کرتا ہے فلاں وہ ہے. آپس میں مسلمان ہم میرے خیال سے اکثریت کی بات اکثریت بہت لوگ جیسے کوئی بول ہو گیا جو اہل حدیث نہیں تھا, منہج سلف میں نہیں تھا, اور وہ کہیں گے نہیں اس کے جنازے کی نماز تو نہیں پڑھیں گے, یہ مشرک تھا یا فلاں تھا, تو ہم پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے اس کی جنازے کی نماز. مسلمان ہمارے سامنے مسلمان کا کلمہ پڑھتا تھا, کبھی ہم نہیں پڑھتے تھا, شکریہ عمل کر کے نہیں دیکھا, جیسا کہ اعتبار سے پڑھا تو اس کی نماز پوری جائے عمومی اعتبار. سلف اور سلف میں کیا فرق ہے؟ سلف اور سلف کا فرق ہے سلف ہمیں پچھلے جو گزر ہیں صحابہ تعلیم اور تبا تعلیم کے دور کے جو تھے ان بہت سلف ہے, اس کے بعد ان کو سلف کے تعلیم کیا جاتا ہے. منہج سلف میں سلف کا اعتبار کیا جائے گا. منہج سلف میں اگر جیسے ہمیں سمجھنا ہے تو منہج سلف کو دیکھیں گے تو خلف کے جو اقوال ہیں تو ان کو سلف کے اقوال کو ہم سلف کے روشنی میں دیکھیں گے. اگر سلف میں کسی عالم ہے تو ایسا قول کہتے ہیں کہ کسی صحابی کا کسی تابعی کسی تابعی کا قول نہیں تھا, اور میں اور چیزیں آئی ان شاء اللہ کرے گا, کئی چیزیں ان شاء اللہ. تو مجھے سلف کے انٹروڈکشن کے تعلق سے اس کی ضرورت اہمیت کے تعلق سے بات آئی, تو کچھ سوالات میں ماشاء اللہ لوگوں نے سوالات کی بڑا اچھا لگا. ہو سکتا ہے کسی کے سوال کرنے سے ہی کسی کے ذہن میں بات آئے, بہت اچھی بات ہے. سوال کرنے والے نے سوال کیا اور کسی کے ذہن میں سوال تھا, شک تھا, لیکن شرم میں نہیں کر رہا تھا, تو اس کے سوال کرنے سے اس کو فائدہ ہوگا, یہ بھی فائدہ ہوگا سوال جواب کرنے کا. تو منہج سلف کی اہمیت ایک اور پوائنٹ مجھے یاد آ رہا ہے کہ منہج سلف کا جو ہم اس لیے ہماری فالو کرنا ضروری ہے کیونکہ ہمارے اخلاق سے صحابہ کرام سے ان کا عمل کرنے کا طریقہ تھا اسلام کا, واللہ لا ازید علی ھذا ولا انقص, اللہ کے رسول سے جو سن لیا اللہ نے قسم نہ زیادہ کروں گا نہ کم کروں گا. ان کی کمی بیٹی نہیں, جو اسلام میں اللہ کے رسول نے بیان کر دیا تو قرآن میں آ گیا, ان کا طریقہ یہ تھا. صحابہ کرام کے الفاظ ملتے ہیں حدیث کے اندر, واللہ لا ازید علی ھذا ولا انقص, نہ میں اس میں زیادتی کروں گا نہ کبھی کوتاہی کروں گا. تو ایسے عمل کرتے تھے, ان کا عمل کرنے کا پیمانہ
قدر تھا کہ وہ کمی اور زیادتی کو پسند نہیں کرتے، جتنا سن لیا اس کو اتنا ہی عمل کرنا ہے، یا کم کرنا ہے زیادہ کرنا ہے۔ اور ان کی خصوصیت یہ بھی تھی کہ جیسا کہ آتا ہے روایت میں کہ 10 آیتیں اللہ کے رسول کو سیکھ لیے، پڑھ لیے، پڑھنا سیکھ گئے، ان کا ترجمہ سیکھ لیے، تشریح سیکھ لیے، ان کا پورا احکامات پتہ کر لیے، تو جب تک پڑھنے کے بعد اس کی ڈیٹیل، اس کے احکامات، اس کی تفصیل نہیں سیکھ رہتے تب تک وہ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ 10 آیتیں پڑھی پورا کر سکتے یہاں تک کہ اس کو مکمل نہیں سیکھ سکتے، یہ بھی خصوصیت ہے۔ تو اس کو فالو کرنا اور اس کی اہمیت ہر مسلمان کے لیے قیامت کی صبح تک ضروری ہے۔ تو منہج سلف کے بغیر کسی کا بھی ایمان مکمل نہیں ہو سکتا اور ایمان اس کا قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ تو یہ باتیں سیکھیں۔ منہج سلف کے تعلق سے، سلف کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ منہج سلف اسلم و منہج خلف اعلم و احکم، یہ فرق کیا جاتا ہے۔ تو اس کا کیا جواب ہے کہ جب بھی لوگ سلف کی پڑھیں گے تو اس چیز میں بعض حضرات اعتراض کرتے ہیں کہ سلف کا جو منہج ہے وہ صرف اسلم ہے اور خلف کا جو منہج ہے وہ عالم اور احکم ہے، اس لیے اب ہمیں خلف کے منہج پر چلنا چاہیے، بعد میں آنے والے جو ہیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ اس کا معنی یہ ہے کہ منہج سلف اسلم و احکم و اعلم۔ پہلے یہ چلتا ہے سلف کا جو منہج ابھی آپ نے سنا، اس کی خصوصیات، اس کی اہمیت، وہ اسلم بھی ہے۔ اسلم یعنی محفوظ، ہر چیز سے، ہر برائی سے، ہر کمی سے محفوظ، سب مانتے ہیں، آج بھی اس کو مانتے ہیں، لیکن فرق کیا کرنے لگے یار کہ ان کا جو منہج تھا وہ عالم اور احکم میں تھا۔ عالم یعنی خلف میں علم زیادہ ہے، کیونکہ سائنس ترقی کرتی رہے، علم ترقی کرتے رہے، تو علم کے اعتبار میں خلف زیادہ ہوتا ہے، اسی لیے ان کا منہج بھی احکم ہو گیا، زیادہ پختہ ہو گیا، لہٰذا خلف پہ کرنا چاہیے، خلف پہ اعتراض کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ اعتراض بے بنیاد ہے۔ اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ سلف کا منہج بھی اسلم ہے، تو جو اسلم ہے، محفوظ ہے، صحیح سالم ہے، وہی سب سے زیادہ علم والا ہوتا ہے اور وہی سب سے زیادہ پختہ بھی ہوتا ہے۔ تو آپ نے ایک جانب کیا کہا؟ اسلم ہے یعنی محفوظ ہے، صحیح سالم ہے، لیکن آپ نے علم کی نفی کر دی، اور جس منہج میں علم نہ ہو زیادہ وہ اسلم نہیں ہو سکتا، جس منہج میں علم نہ ہو وہ احکم نہیں ہو سکتا۔ تو سلف صالحین کا منہج بھی اسلم یعنی محفوظ ہے، ہر برائیوں سے، ہر عیب سے، وہ اعلم اور سب سے زیادہ علم بڑے رہتے ہیں۔ بعد میں سب سے لوگ ہم سیکھنے لگے، علم نہیں تھا، انشاءاللہ آئے گا کہ علم کتنے کریں گے، علم سب سے زیادہ صحابہ کرام کے پاس، اور زیادہ علم ہونے کی وجہ سے، محفوظ ہونے کی وجہ سے پختہ مذہب بھی یہی ہے۔ اس لیے تینوں خصوصیات منہج سلف کی ہے، سلف کی نہیں ہے، جو خصوصیات بعد ذکر کر کے ان کے منہج سے ہٹنے کی ناروا کوشش کرتے ہیں۔ یہ چیز سمجھ میں اب لوگوں کا بہت 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 شکریہ، بہت ٹائم دیا، ریکوری کا فیصلہ اب ادا ہوگی، اس کے بعد نماز ہوگی، اور نماز کے بعد کھانا ہوگا انشاءاللہ، اور کھانے کے بعد دوبارہ آپ کو بیٹھنا ہے تمام کھانے کے لیے۔ اگر آدھا سنیں گے، آدھا نہیں سنیں گے تو بہت مختصر ہو جائے گا، مکمل ہو جائے گا۔ بہت لمبا ہے سلف کا منہج، لیکن بہت مختصر چیزیں بنائی گئی۔ اب تو چلنے والا ہے، لیکن ہم تو مشکل چھوڑ کر رہے ہیں۔